اور آئیے ابھی ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت عالی جناب ایلڈر ایوب خوشی صاحب تلاوت کریں گے، اور ہمارے لیے آج کا متن ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 18ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ Revelation chapter 2 verses 18 to 29۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت یوحنا عارف کا مکاشفہ 2 باب 18ویں آیت سے باب کے آخر یعنی 29ویں آیت تک۔ خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ تھواتیرا کی کلیسیا پر اس سے پیشتر ہم 2 پیغامات سن چکے ہیں، اور یہ آج 3 پیغام ہے تھواتیرا کی کلیسیا کے مطالعہ کے سلسلے میں۔ ہم نے پہلے پیغام میں تھواتیرا کی کلیسیا کے بارے میں یہ سنا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کن القابات کے وسیلے سے اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ان 7 کلیسیاؤں کو خط لکھواتے ہوئے ہر کلیسیا کے اپنے آپ کو ایک الگ شناخت بخشتا ہے، اور یہ القابات اس کلیسیا کے خاص ماحول، اس کے سیاق و سباق
اور اس کی تاریخ سے مطابقت رکھتے ہیں. گویا اگر ہم ان القابات کو نہیں سیکھتے تو ہم اس کلیسیا کے بارے میں بہت سے حقائق سے محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح کے القابات کو اس کلیسیا کے خاص ماحول میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے پہلا پیغام اس کلیسیا کے بارے میں یہی سنا جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کے طور پر متعارف کرواتے ہیں، کیونکہ تھواتیرا شہر میں اپالو دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی جس کو زیوس کا بیٹا تصور کیا جاتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یوں بیان کیا کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں. ہم نے یہ بھی جانا کہ خداوند یسوع مسیح ہر ایک ایماندار کی شخصی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ہمارے حالات سے بخوبی واقف ہیں. اگر ہم دکھوں میں سے گزریں تو بھی ہم خداوند کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے سے باتوں کو چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. اور اسی بات کو ہم آگے چل کر 23ویں آیت میں مزید سیکھیں گے. اپنے کاموں میں، اپنی محبت میں، اپنے ایمان میں، اپنے خدمت میں اور صبر میں ترقی کر رہی تھی. اور خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے کام جو موجودہ کام ہیں وہ پچھلے کاموں سے کہیں بہتر ہیں. لیکن 20ویں آیت کا آغاز ایک چھوٹے سے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے جو عبوری فعل ہے یونانی زبان میں بھی اور اردو گرامر کے اعتبار سے بھی. اور یہ لفظ ہماری ساری توجہ یا سوچنے کے انداز کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ لفظ ہے پر. لفظ پر چھوٹا سا لفظ ہے. ہم اپنی بائبل میں کتابوں میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن یہ لفظ یہاں پر ہم اس کلیسیا کے بارے میں مثبت سوچ رہے تھے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے 5 کاموں کی تعریف کی. خداوند یسوع مسیح نے اس کے کاموں کی، اس کی محبت کی، اس کے ایمان کی، اس کی خدمت کی اور اس کے صبر کی تعریف کی. اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے تھواتیرا یسوع کی نظروں میں ایک بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہے اور اس کلیسیا میں بے شمار خوبیاں ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نظر انداز نہیں کر رہے. ہماری کلیسیائیں، زمانہ حال کی کلیسیائیں اپنے کاموں پر، اپنے پروگرامز پر اور اپنی کلیسیائی عبادات اور اسی طرح کی دیگر خوبیوں پر بعض اوقات بہت نازاں ہوتے ہیں. لیکن یہ لفظ اچانک ہماری توجہ کو تبدیل کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی ٹرین کو ایک کانٹا تبدیل کرنے والا اس کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے. ہم
اس کلیسیا کے بارے میں مثبت سوچ رہے تھے، لیکن یہ لفظ پر ہمارے ذہن میں خدشات پیدا کرتا ہے، ہماری توجہ کو کسی سنگین مسئلے کے بارے میں خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہم جب سفر کرتے ہیں تو ڈرائیو کرتے ہوئے ہماری نظر گاڑی کے میٹر پر رہتی ہے، اس پر لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی روشنیاں ہمیں خبردار کرتی ہیں، الارم، وارننگ دیتی ہیں۔ اگر گاڑی میں فیول کم ہے تو لائٹ آن ہو جائے گی، اگر گاڑی کا انجن گرم ہو رہا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خطرہ ہے۔ لفظ پر جو عبوری فعل ہے، میں نے کہا لفظ پر وارننگ ہے، لائٹ آن ہو چکی ہے، خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، سرخ روشنی اب بلنک کر رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ یہ لفظ ایسا ہی ہے، سمجھیں کہ یہ سرخ روشنی ہے، الارم ہے جو بجنا شروع ہو گیا ہے۔ لفظ پر یہ بیان کر رہا ہے کہ جناب اگلے حصے میں کوئی سنگین مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے جس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ گاڑی کی روشنائیاں، خطرے کے الارم، خبرداری کی علامتیں ڈرائیور کو تنبیہ کرتی ہیں کہ وہ گاڑی کھڑی کرے اور اس مسئلے کا حل کرے۔ بالکل اسی طرح سے لفظ پر، قاری جو پڑھ رہا ہے اس خط کو، اس کی توجہ کو مثبت طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگا رہا ہے کہ جناب آپ کوئی سنگین مسئلہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور سنگین مسئلہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ یہ ہے خبرداری۔ آپ اندازہ کریں کہ فوری طور پر خط کی ٹون، اس کا انداز اس لفظ پر کے بعد تبدیل ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن اب شکایت کر رہے ہیں۔ بظاہر ہمیں تھواتیرا کی کلیسیا ایک مضبوط کلیسیا لگتی ہے اپنے خط کے آغاز میں۔ تھواتیرا کی کلیسیا ہمیں ایک ترقی پذیر، ترقی کرتی ہوئی کلیسیا کے طور پر نظر آتی ہے۔ کوئی بھی شخص تھواتیرا کی کلیسیا کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کلیسیا محبت، اپنی فراخ دلی کی بدولت یہ ایک شاندار کلیسیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح فوری طور پر ایک سرزنش کرتے ہیں، تنبیہ، تنقید، سرزنش، ایک سنگین مسئلہ جو اس کلیسیا میں موجود تھا۔ سو مت سمجھیں کہ ہماری کلیسیاں جو بظاہر بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، ہماری کلیسیاں جن کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ سارے لوگ اس کی تعریف کریں، ہماری کلیسیاں جن کے پاس کمزور لوگوں کے لیے بھی وقت ہے، وسائل ہیں، غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والی کلیسیا ہے، ہم اپنی تعلیم کے اعتبار سے بڑے مضبوط
اور راسخ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، ہم کسی خدشے سے پاک ہیں۔ یہاں پر یہ اس کلیسیا کے بارے میں یسوع یہی کہتے ہیں۔ یہ کلیسیا جو بظاہر بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، خداوند یسوع مسیح ان کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں، ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر کلیسیا جتنی مرضی مضبوط ہو جائے، ہم جتنے مرضی شاندار ہو جائیں، دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی کلیسیاں اس وقت بھی موجود ہیں، سارے میگا چرچ اپنی دولت، حشمت، تعلیم، عقائد، ایمان اور شاندار طرز زندگی کے باوجود ہر ایک کلیسیا خداوند کے سامنے جواب دہ ہے، اور یسوع مسیح کو یہ حق ہے کہ وہ نہ صرف ان کی تعریف کرے بلکہ ان میں موجود مسائل کا بھی بیان کرے۔ سو خداوند یسوع مسیح ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اس کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ اس سنگین مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ سو یوں لگتا ہے کہ اس کی ساری خوبیوں کو اس ایک مسئلے نے گہنا دیا ہے، یعنی اس پہ دھبا لگا دیا ہے۔ میں آج صبح اس سے پیشتر کے آگے بڑھوں، میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے ہم میں سے بہتوں کو سرفراز کیا ہے، اور خدا نے ہمارے سپرد اپنی خدمت کا کام کر رکھا ہے۔ ہم اداروں میں ہیں، کلیسیوں میں ہیں، بشارتی خدمت کر رہے ہیں، تدریسی خدمت میں موجود ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ادارے ترقی کر رہے ہیں اور ہم بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنا جائزہ ہمیشہ لیتے رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تھواتیرا کی طرح ہمیں بہت سی خوبیاں ہوں، لیکن کوئی ایک بات ان تمام خوبیوں پر پردہ ڈال دے۔ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کے اس سنگین مسئلے کو، اس بدی اور برائی کو، اس تعلیم کو جو تھواتیرا کی کلیسیا میں کسی نہ کسی طرح سے موجود رہ گئی، جس کو نکالنا تھواتیرا کے ایمانداروں نے کوئی ضروری نہ سمجھا، اس کو رہنے دیا۔ یہ تھواتیرا کی کلیسیا کا ناسور بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح اس کو ایزبل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ کچھ بھی تھا، ہم مزید جانیں گے ابھی اس کے بارے میں مختلف خیالات، لیکن یہ جو بھی ہے، یہ کوئی تعلیم ہے، یہ کوئی بدعت ہے، یہ کوئی بدی ہے، یہ کوئی برائی ہے، جو کچھ بھی یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو ایزبل سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ ایزبل کون ہے؟ کیوں یسوع نے اس کو ایزبل سے تشبیہ دی؟ اور کیوں مکاشفہ کی کتاب میں ایزبل کا نام بار بار آتا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ایزبل حقیقت میں جو ایزبل کا حقیقی کردار ہے، جہاں سے یہ لفظ ایزبل بائبل میں متعارف ہوا، پرانے عہد نامے کا ایک کردار ہے جو جھوٹی پرستش، شہوانیت، ساز باز، سڈیوس کرنا، دھوکہ کرنا، اس کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔
ایزبل پرانے عہد نامے کا ایک کردار ہے جو یہودی نہیں تھی. اس کا خدا کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ براہ راست یہوہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس کی رگوں میں ابراہیم کا جو ایمانداروں کا باپ ہے اس کا لہو ہرگز نہیں تھا. لیکن یہ شامل ہو گئی بنی اسرائیل میں. کیسے؟ دراصل یہ سور اور سیدہ کے نام آپ نے سنے ہوں گے. یہ بحر روم کے ساتھ ساحلی شہر ہیں. یہودی اپنی تاریخ کے آغاز میں سمندروں کے ساتھ اتنے رغبت نہیں رکھتے تھے. اس لیے جب یشوع نے کنعان کو فتح کیا ملک موعودہ کے طور پر تو سمندروں کے ساتھ اپنی ناپسندیدگی کی بنا پر انہوں نے ان شہروں کو فتح نہ کیا، سور اور سیدہ. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ انہی بندرگاہوں کے وسیلے سے ہوتی تھی. بحر روم کے گرد و نواح میں بسنے والے ملک اور شہر اپنا سامان تجارت انہی شہروں میں بھیجتے تھے جہاں سے وہ آگے بھیجا جاتا تھا. سو یہ شہر سور اور سیدہ یہ دولت کے اعتبار سے تجارت کے اعتبار سے ترقی کر رہے تھے. یہ جو تھواتیرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائی کرنا کپڑوں کو کرمزی رنگ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس شہر میں یہ کاروبار تھا. یہ بھی سیدہ میں اس فن نے بھی نمو پکڑی تھی یا ایجاد ہوا تھا. اسی شہر نے میں نے اپنی بائبل کلاس میں بتایا تھا کہ ہمیں لفظوں کی ساؤنڈ فونیکے یہ بھی انہی شہروں سے نکلی. سو یہ شہر بڑی ترقی کر رہے تھے تجارت اور دولت کے اعتبار سے. اب بنی اسرائیل کی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. یہودا کی سلطنت جس کو ہم جنوبی سلطنت کہتے ہیں اور شمالی سلطنت ان دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. شمالی سلطنت میں ایک بادشاہ جو بلا شبہ ایک برا بادشاہ تھا عمری وہ حکومت کر رہا تھا. اس نے چاہا کہ وہ ان شہروں کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے تعلق پیدا کرے تاکہ وہ بھی ان کی دولت ان کی شہرت ان کی ایجادات میں کسی نہ کسی طور سے شراکت کر سکے. اس کے لیے اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے بیٹے اخیب کی شادی سیدانیوں کے بادشاہ کی بیٹی ایزبل کے ساتھ طے کر دی. یوں ایزبل اخیب کی جو اس وقت ولی عہد تھا عمری کا اس کی بیوی بن کر یہ بنی اسرائیل میں شامل ہو گئی. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ یہ جو شہر تھے بت پرست شہر ان کے بادشاہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سب سے بڑے پجاری بھی ہوتے تھے. اسی لیے ایزبل کے باپ کا نام تھا اتبل جس کا مطلب ہے بال اس کے ساتھ ہے. بال ایک بہت بڑا دیوتا تھا اس زمانے میں. سو اتبل بال کا سب سے بڑا پجاری تھا اپنے ملک میں. اور ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ ایزبل
اسی دیوتا کی پجارن یا اس کو بھی کوئی بڑا عہدہ حاصل تھا. لہذا جب یہ آئی بیاہ کر تو جیسے جہیز آتا ہے دلہن کے ساتھ یہ بھی جہیز لے کر آئی اپنے ساتھ اور یہ اپنے ساتھ جہیز میں 450 نبی بال کے نبی بت پرست نبی اور 400 نبی جسیرت کے کاہن یہ اتنے بڑی فوج بتوں کو ماننے والی اپنے ساتھ لے کر بنی اسرائیل میں داخل ہو گئی اور اس نے آتے ہی اخیب کو ورگلانا شروع کر دیا. اخیب ولی عہد تھا, جلد ہی وہ بادشاہ بن گیا اپنے باپ کی موت کے بعد. اور جب اخیب بادشاہ بنا تو ایزبل کا جادو سر چڑھ کر کام کرنے لگا. اس کا حسن اب کام آ رہا تھا. اخیب نے اپنی بیوی کی محبت میں دیوانہ پن ظاہر کرنے کے لیے اس نے سامریا میں بال کا ایک بہت بڑا مندر تعمیر کر دیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیسے بال کی پرستش سامریا میں یا بنی اسرائیل میں رائج ہو گئی. بادشاہ اخیب اس نے ایک بہت بڑا مندر بنا دیا. اور آپ اس واقعے سے جانتے ہیں کہ پھر ایزبل نے کیا کیا تھا. ایزبل نے یہوہ کے تمام نبیوں کو قتل کروا دیا اس ملک میں جو بنی اسرائیل کا ملک تھا, جو یہوہ کے نام پر قائم ہوا تھا, جس کی بنیاد خدا نے اپنے نام سے رکھی تھی. اسی ملک میں نبیوں کو قتل کر دیا گیا. اور پھر ایک شخص کا ہم بیان پڑھتے ہیں جو بڑا کامن ہے, آپ اس سے واقف ہیں, لیکن شاید آپ نے کبھی اس کے کردار کے بارے میں اس طرح سے غور نہ کیا ہو کہ وہ کتنا جری تھا, کتنا بہادر تھا. اور وہ ہے ایلیا. ایلیا نے بال کے پجاریوں کو دعوت دی کہ وہ کرمل کے پہاڑ پر آئیں اور اگر دعا کریں اور دیکھیں کہ کن کا خدا سچا ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں گا جس کے بارے میں ایلیا نے یہوہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا تھا. لیکن کرمل کے پہاڑ پر جو کچھ ہوا آپ اس سے واقف ہے. خدا نے جھوٹا ثابت کر دیا بال کے پجاریوں کو اور ایلیا کامیاب ٹھہرا. لیکن جو ہی ایلیا کامیاب ہوا آپ جانتے ہیں کہ خوف نے اس کو آ گھیرا تھا, کیونکہ ایزبل اب اس کی جان کی, اب اس کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی. ملکہ عالیہ اس کو مروانا چاہتی تھی, اس لیے وہ بھاگتا ہے اور کریت کے نالے پہ پہنچ جاتا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے دعا کی تھی, 3.5 برس تک بارش نہیں برسی تھی, لیکن ممکن ہے آپ نے کبھی اس کے پس منظر پر غور نہ کیا ہو. اس زمانے میں ایزبل کے ساتھ آنے والے نبی پجاری اور وہ مندر جو اخیب نے تعمیر کیا تھا, جہاں پر وہاں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ بال زرخیزی کا دیوتا ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ بال کی وجہ سے ہے, اور بال کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بارش برسائے. یہ اختیار بال کے پاس ہے. ایلیا نے للکارا ان کو, ایلیا نے ان کو کہا کہ نہیں, یہ اختیار میرے یہوہ کے پاس ہے کہ وہ بارش برسائے
یا نہ برسائے. یہ بال کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ میرے خدا کے پاس ہے، یہوہ کے پاس. اس لیے اس نے دعا کی اور 3.5 برس تک بارش نہ برسی. سو محض اس کو ایک واقعہ نہ لیجئے، صرف اس کو ایک دعا کے طور پر نہ لیجئے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے دعا کی. نہیں، وہ ہمارا ہم طبیعت نہیں تھا، وہ ہم سے بہادر تھا. اس نے اس دور میں جب ملکہ اس کے خون کی پیاسی تھی، اسے بال کے پجاریوں کو للکارا اور اس نے بال کو للکارا. اس نے کہا اے بال لا بارش، اب تو دیکھتا ہوں میں. میرا یہوہ بارش روکے گا، تو برسا کے دکھا بارش. 3.5 برس مہینہ برسا. اور یہ اسی دور کا واقعہ ہے. یہ آج کل ایک بڑا رواج ہے ہمارے ملک میں. لوگ کسی پر جھوٹا الزام عائد کرتے ہیں، پھر ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، خود ہی قانون اس پہ عائد کرتے ہیں، خود ہی منصف بن جاتے ہیں اور خود ہی سزا دینے والے بن جاتے ہیں اور اس شخص کو وہیں پر مار دیتے ہیں. سیالکوٹ میں آپ نے دیکھا ایک سری لنکن کو مار دیا گیا. سرگودے میں آپ نے دیکھا، آپ کو شمع اور اس کا خاوند بھی یاد ہوں گے جن کو بھٹے میں جلا دیا گیا. بہت سے واقعات آپ کو یاد آئیں گے. یہ کام دنیا کی جو نون ہسٹری ہے اس میں اس کام کا آغاز ایزبل نے کیا تھا. اب جانتے ہیں کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا نبوت. اکثر لوگوں اس کو بھی نبوت پڑھ دیتے ہیں، لیکن وہ نبوت نہیں، وہ نبوت ہے. اس کے پاس ایک تاکستان تھا جو ایزبل کو بڑا پسند تھا. اس کے محل کے ساتھ قریب ہی تھا، اس لیے آتے جاتے اس کو وہ بڑا پیارا لگتا، وہ اس کو لینا چاہتی تھی. اس نے اپنے خاوند اخیب سے کہا کہ یہ کھیت خرید لو، تاکستان لے لو. اس نے اس کو بڑی راغب کرنے کی ترغیب دی کہ وہ تاکستان بادشاہ کو بیچ دیا جائے، لیکن اس شخص نے وہ تاکستان نہ بیچا. شاید وہ کہتا ہے کہ یہ میرے والدین یا میرے آباء و اجداد کا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں بیچوں گا. نہیں بیچا. اور پھر ایزبل نے وہی کام کیا جو آج کے لوگ کرتے ہیں. کسی شخص نے وہاں پر جا کر اس پر کفر کا، یہی لکھا ہے بائبل میں، اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا کہ یہ کفر بکتا ہے. اور جو ہی یہ اعلان ہوا، ایک بھیڑ جمع ہو گئی اور انہوں نے وہیں پر مار مار کر نبوت کو ہلاک کر دیا. اور پھر اب سلاطین کی کتاب میں پہلا سلاطین اس کے 22ویں باب میں، 30ویں باب، 9ویں باب میں، دوسرے سلاطین کے 9ویں باب میں، پہلا سلاطین کے 22ویں باب میں آپ یہ سارے واقعات پڑھ سکتے ہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اخیاب اور ایزبل بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس تاکستان میں داخل ہو رہے تھے، کہیں سے پھر ایلیا نمودار ہو گیا. اور ایلیا نے اسی وقت، این کلام میں لکھا ہے، این اسی وقت جب اخیاب نبوت کے تاکستان میں پر قبضہ کے لیے داخل ہو رہا تھا، ایلیا نبی نے اسے للکارا. اور پھر یہاں پر یہ صحیح لفظ ہے، نبوت کی.
اور اس نے نبوت کی، جیسے نبوت کا خون کتوں نے چاٹا، ایزبل کی لاش کو بھی ایسے ہی کتے کھائیں گے۔ نبوت کے تو خون کو چاٹا تھا، لیکن ایلیا نے للکار کر کہا کہ ایزبل کی لاش کو کتے کھائیں گے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے ایلیا کیسا شخص تھا۔ ملکہ اس کے خون کی پیاسی ہے، اور وہ اخیب بادشاہ، اس وقت کا حاکم، وہ داخل ہو رہا ہے اس پاکستان میں۔ اخیب ایلیا آ جاتا ہے، اور ایلیا پکار کر کہتا ہے، جیسے نبوت کا خون کتوں نے چاٹا، ایزبل کی لاش کو بھی ایسے ہی کتے کھائیں گے۔ اب ایلیا کے بارے میں کبھی آپ نے ایسے سوچا تھا؟ ہم تو بڑی شان سے کہتے ہیں وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ کیا وہ آپ کا ہم طبیعت تھا؟ ہم میں کتنی جرأت ہے، کتنی دلیری ہے، کتنی بہادری ہے۔ ہم تو کسی شخص کو سامنا نہیں کرتے، کسی کا چھپتے پھرتے ہیں۔ کیا وہ میرا ہم طبیعت شخص تھا؟ کیا مجھ میں اتنی دلیری ہے کھڑا ہونے کی کسی کے سامنے؟ ایلیا کم از کم میں تو اس کا ہم طبیعت نہیں ہوں۔ ایلیا ایک دلیر، ایک جری، وہ انسان ضرور تھا، لیکن ایلیا ایک بہادر شخص تھا۔ ایزبل کا سامنا کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب یاہو نے اخیب سے سلطنت کو چھین لیا، یاہو اس کا ایک سپاہی تھا، جرنیل تھا، اس نے بغاوت کر دی اور اخیب کو شکست دے دی۔ اخیب مار دیا گیا۔ آپ اپنی بائبل میں جا کر سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 22واں باب، دوسرا سلاطین اور اس کا 9واں باب پڑھیے گا۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، خاص طور پر دوسرا سلاطین 9واں باب 30ویں سے 37ویں آیت کو پڑھیے۔ ایزبل یاہو سڑک پر سے گزر رہا ہے، جس نے اخیب کے خلاف ریوولٹ کیا، اس کے خلاف بغاوت کی، کامیاب ہو گیا۔ یاہو سڑک سے گزر رہا ہے۔ ایزبل نے ایک مرتبہ، میں ایزبل کے بارے میں اس لیے آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو ایزبل کو کیوں خداوند یسوع مسیح نے مکاشفوں میں بار بار ایزبل 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 کہا ہے۔ ایزبل نے ایک مرتبہ پھر اپنا وہی گھنونا کھیل شروع کیا۔ کلام کی آیتیں کہتی ہیں کہ اس نے اپنے گیسو سنوارے، بال سنوارے، میک اپ کیا، اور جھروکے میں بیٹھ کر یاہو کا انتظار کرنے لگی، تاکہ یاہو کو، جو اب نیا بادشاہ ہے، اس کو سیڈیوس کر سکے، اس کو بھی ورگلا سکے، اپنے جھانسے میں پھنسا سکے۔ اور جب یاہو وہاں سے گزرا، اسے نظر اٹھائی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایزبل بیٹھی ہے جھروکے میں، تیار ہو کے، پوری طرح تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس زمانے میں حرم سراؤں میں خواجہ سرا ملازم رکھے جاتے تھے۔ یہ خواجہ سرا دکھتے تو عورتوں کی طرح تھے، لیکن در حقیقت ہوتے اندر سے پورے مرد ہوتے تھے، طاقت کے اعتبار سے۔ جب یاہو گزرا اور ایزبل نے اس کو مخاطب کیا، تو یاہو نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، میری طرف کون ہے؟ میری طرف کون ہے؟ میرے ساتھ کون ہے؟ 3 خواجہ سرا جو ایزبل کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یاہو نے کہا، پھر اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دو۔ انہوں نے ایزبل کو اٹھایا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، سڑک پر دے مارا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ وہیں مر گئی۔ یاہو چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد یاہو کو خیال آیا
کہ ایزبل آخر اس ملک کی ملکہ تھی اور سیدانیوں کی شہزادی تھی، کم از کم اس کو دفن ہی کر دیں. سو اس نے لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اور ایزبل کی لاش کو اٹھا کر دفن کر دیں. کلام میں یہ لکھا ہے، یہی لفظ لکھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ہاتھ کی ہڈیاں پڑی ہیں، باقی کتے کھا چکے تھے. 11 سال کے بعد ایلیا کی نبوت کو 11 برس گزر چکے تھے، لیکن 11 برس کے طویل انتظار کے بعد بالآخر ایزبل اپنے انجام کو پہنچی اور کتوں نے اس کی لاش کو کھایا. میں یہاں پر ایک اور بات آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ یا کوئی بات غالب آ رہی ہے ہم پہ، ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ایلیا کو کئی برسوں تک چھپنا پڑا تھا. ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہم چھپ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں کسی کے آگے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کو فتح مل رہی ہے، اس کو غلبہ مل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں 11 برس کے بعد بھی ایزبل کی لاش کو کتوں نے کھایا تھا. یہ لوگ جو آج فاتح نظر آتے ہیں، جو آج غالب نظر آتے ہیں، ایک دن ان کو بھی کتے کھائیں گے. فتح سچائی کو ہوگی، فتح خدا کو ہوگی، چاہے 11 برس لگ جائیں. ایزبل مکاشفہ کی کتاب میں پھر اس کا کردار یسوع مسیح لے آئے اور اس کو ہمیشہ زندہ خدا کی مخالفت، بت پرستی، حرام کاری، جنسی بے روی کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا. مکاشفہ کی کتاب 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں بھی آپ اسی بات کو دیکھ رہے ہیں. خدا نے ایزبل کو اسی استعارے کے طور پر پیش کیا. گویا یہ بڑی سنگین بیماری تھی جو تھواتیرا میں رہ گئی تھی، موجود تھی، اور اس کلیسیا نے اس کو اپنے میں سے نکالا نہیں تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. تھواتیرا میں ایزبل کون تھی؟ ایزبل کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن لیا پرانے عہد نامے کی، لیکن تھواتیرا میں کون تھی ایزبل؟ تھواتیرا میں ایزبل کے متعلق مختلف مکاتب فکر ہیں. مثال کے طور پر ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ یہ لدیا تھی جس نے فلپی شہر میں خداوند یسوع مسیح کا پیغام سنا پالوس رسول سے اور مسیح کو قبول کر لیا. لدیا جو کرمس بیچنے والی تھی. یہ علماء کا یہ حصہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ تو قبول کر لیا، لیکن جب وہ تھواتیرا واپس آئی اور مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کے مالی کاروباری مفادات کو ضد پہنچی تو وہ تجارتی تنظیموں کی بت پرستی کو فروغ دینے لگی. اس لیے خیال کیا جاتا ہے، ایک خیال کے مطابق یہ لے دیا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ میں کیا مانتا ہوں. میں اس خیال کا حامی نہیں ہوں. میں اس کو محض ایک بہتان تصور کرتا ہوں جو لدیا پر لگایا گیا. لیکن بائبل کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک اچھا
مبلغ مناد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ بیان کروں۔ دوسرا خیال اس کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مندر تھے ان شہروں میں بے شمار، جہاں پر نجومی ہوتے تھے، جیسے ہمارے شہر میں بھی بہت سے نجومی ہیں، قسمت کا حال بتانے والے۔ تو یہ قسمت کا حال بتانے والے لوگ تھے جن کو اوریکل کہا جاتا تھا۔ یہ قسمت کا حال بتاتے تھے۔ ڈیلفی بڑا مقبول تھا اس زمانے میں، جب سکندر نے ایشیا کوچک پر حملہ کیا وہ بھی وہاں پر گیا پوچھنے کے لیے۔ جب قارون نے خورس پر حملہ کرنا چاہا اس وقت اس نے بھی سردیس کا بادشاہ، جب سردیس کا ذکر آئے گا آپ اس کا ذکر سنیں گے، جب سردیس کے بادشاہ قارون نے خورس پر جو فارسی بادشاہ تھا حملہ کرنا چاہا وہ بھی ڈیلفی گیا۔ تھواتیرا کے نواح میں بھی ایک مندر تھا جہاں پر ایک نجومیہ رہتی تھی جس کا نام سمبتے تھا اس زمانے میں، یہ وہاں پر تھی۔ اور اس زمانے میں نجومیوں کا کاروبار زیادہ تر ترقی کر رہا تھا یہودیوں میں، کیونکہ یہودی اس کام میں زیادہ انوالو تھے، توہم پرست تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خاتون کو یہودی خاتون تھی جس نے یہ یہاں پر نجومیہ کا کام کر رہی تھی اور یہ مالی مفادات کے لیے مسیحیوں کو بھی قائل کر رہی تھی کہ وہ تنظیموں کا حصہ بنے اور ان کو خداوند کے پاکلام سے دور لے جا رہی تھی، حرام کاری جنسی بے روی کی طرف راغب کر رہی تھی، اور یہ شیطان کی اعلی کار بن کر کلیسیا کو ورگلا رہی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں استثناء کی کتاب 18واں باب 10ویں سے 13ویں آیت میں خدا نے کہا تھا تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے بیٹی کو آگ میں چلوائے، فالگیر یا شگون نکالنے والا، افسونگر، جادوگر، منتری، جنات کا آشنا، ریمال، ساحر ہو، کیونکہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ سب مکروہ ہیں۔ خدا نے یہ کہا تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایزبل کوئی بڑی با اثر عورت تھی جو اس شہر میں موجود تھی اور وہ مسیحیوں کو ورگلا رہی تھی۔ ایک اور خیال، چوتھا خیال یہ بھی ہے کہ یہ جو گرامر ہے اس کی موشگافیوں کی بدولت وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ لفظ ہیں صرف ایزبل نہیں بلکہ یہ لفظ ہیں پورے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں تمہاری بیوی ایزبل۔ یوں لگتا ہے کہ یہ کلیسیا کا جو سربراہ تھا اس کی بیوی ہے، اور یہ اپنے اثر و رسوخ کی بدولت لوگوں کو مشرکانہ عبادات، اجتماعات اور رسومات میں شرکت کی دعوت دے رہی تھی۔ لیکن اس خیال کے بارے میں بھی کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پر خود بھی اس خیال سے ایگری نہیں کرتا۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ تعلیم ہے، بدتی تعلیم ہے جو پرانے عہد نامے کی ایزبل کی تعلیم سے ملتی جلتی ہے، جہاں پر بت پرستی اور بتوں کو کھانا پیش کرنا اور بتوں کے سامنے جنسی کام کرنا، رسومات ادا کرنا یہ حصہ تھا۔ اس لیے خداوند اس تعلیم کو ایزبل کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اسی خیال کا حامی ہوں کہ یہ بدتی تعلیم تھی۔ یسوع مسیح چونکہ اس کی تعلیم ایزبل کی تعلیم سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ایک اور بات دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی نبوت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس زمانے میں ابتدائی کلیسیا میں عورتیں مثبت کردار ادا کر رہی تھیں تبلیغ میں،
اور یہ آج کی جدید کلیسیاؤں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. جب ہم خواتین کی خدمت کو ناپسند کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ابتدائی کلیسیا میں بے شمار خواتین کام کر رہی تھیں. ہمیں پرانے عہد نامے میں مریم کا ذکر ملتا ہے, دبورہ کا ذکر ملتا ہے, خلدہ کا ذکر ملتا ہے. نئے عہد نامے میں ہمیں حنا, یسوع مسیح جب ہیکل میں چھوٹے بچے کے طور پر گئے, یہ حنا وہاں پر موجود تھی. پھر فلپس کی 4 کمواری بیٹیوں کا ذکر ہے اعمال کی کتاب میں, جو بطور نبوت کی خدمت کر رہی تھیں. سو ابتدائی کلیسیا میں خواتین بڑی موثر خدمت کر رہی تھیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی آج خواتین کو انکریج کرنا چاہیے. میں صرف چھوٹی سی ایک اور بات اپنے پیغام کے آخر میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ 21ویں آیت ہے جہاں پر لکھا ہے, میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ نہیں کرنا چاہتی. خداوند یسوع مسیح نے اس کلیسیا کی تعریف کی, سنگین گناہ اور تباہ کن بدعتی تعلیم کی مذمت کی, جنسی بے راروی, بے حیائی, بتوں کی عبادت, مندروں کا کھانا, یہ ساری چیزیں یسوع نے پیش کی. ان ساری تعلیمات کو اعمال کی کتاب 15ویں باب اور اس کی 20ویں آیت میں جو پہلی کونسل تھی انہوں نے بھی ممنوع قرار دیا تھا. لیکن یہ تھیں, خداوند یسوع مسیح نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی ان لوگوں کو جو یہ سارے کام کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. دوسرا پطرس 3 باب 9ویں آیت, حزقیل کی کتاب 33واں باب 11ویں آیت, خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے بلکہ وہ اپنے رحم و کرم سے لوگوں کو توبہ کا موقع دیتے ہیں. اب یہ اس شخص پر یا گروہ پر مبنی ہے, وہ توبہ کرے یا تو ہم اس کو رد نہ کریں بلکہ اس کو قبول کر لیں, ورنہ اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں. خدا نے اس کو ان لوگوں کو توبہ کی دعوت دی لیکن انہوں نے توبہ نہ کی, اور لکھا ہے کہ وہ توبہ کرنا نہیں چاہتی. گویا یہ ڈیلیبریٹ دانستہ گناہ ہے, نہ دانستہ گناہ نہیں, دانستہ گناہ. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے ہم اگلے اتوار دیکھیں گے کہ کیا بھیانک نتیجہ نکلا جب اس نے توبہ نہ کی. اور جب میں اور آپ ہم توبہ کے موقع کو رد کرتے ہیں تو ہمیں بھی توبہ کے موقع کو کھو دینے کی وجہ سے انہی بھیانک نتائج میں سے گزرنا پڑتا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان سے دعا کریں. آج ایزبل جیسی بہت سی تعلیمات ہمارے ارد گرد موجود ہیں. خداوند جانتے تھے 2024 کو بھی, وہ جانتے تھے کہ 2024 میں بھی ایزبل کی تعلیمات کثرت سے موجود ہوں گی. اس لیے انہوں نے ایسی تمام تعلیمات کو ایزبل کہہ کر مخاطب کیا. غور کریں اپنی کلیسیا میں یا اپنی شخصی زندگی میں کہیں ہم نے ایزبل کو رہنے تو نہیں دیا اپنی زندگی میں. ہم دعا کریں.